سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ زنمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، یہ جو آپ سال گزار چکے ہیں اور یہ نئے سال میں جو آپ داخل ہو رہے ہیں، اس کی سیلیبریشن بھی ہوتی ہے، اور اس حد تک جھوم کے ہوتی ہے، گھوم کے ہوتی ہے، اظہار کر کے ہوتی ہے کہ اس کے لیے پارٹیز بھی رکھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے آغاز ہوتا ہے 12 بجے جب لوگ فائرنگ کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، شدید قسم کا ہنگامہ ہوتا ہے۔ لوگ شور میں اس حد تک گم ہو جاتے ہیں، اس حد تک اپنے دل کے منچنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں، بیمار بھی ہو سکتے ہیں، ضعیف بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم اس سے قطع نظر اس پہ بات کریں گے کہ ایک تو اخلاقی پہلو ہے، دوسرا یہ مذہبی پہلو ہے، اور تیسرا اس پہلو میں رکھا کیا ہے کہ ہم پٹاخے پھاڑیں، چیخیں، چلائیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس طرح کی پارٹیز ہوتی ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ شاید رقص ہوتا ہے یا پھر دنیا سے بیگانی ہوتی ہے، اور آج کل تو ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں، میرے منہ میں خاک، مگر کراچی ہی شہر میں ایک ایسی پارٹیز کا انعقاد بھی ہو رہا ہے کہ جس میں آپ کپلز کے ذریعے آئیں اور پھر سوئچنگ اور پھر جو سمجھ میں آئے فحاشی وہ ممکن ہے وہ ہوگی۔ یہ سب کچھ گمان نہیں، بیان ہے، اور یہ مبینہ طور پہ میں سنتا آ رہا ہوں، اور مختلف چینلز پہ خبریں بھی چل رہی ہیں، میرے سامنے کچھ شواہد بھی ہیں، مگر یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہیں جن کا میں انکشاف کرنے لگا ہوں۔ آپ بھی جانتے ہیں اسی ملک میں، اور پھر مغربی تہذیب تو ہمارے ساتھ چلتی ہی ہے، ہیپی نیو ایئر کے نام پہ ہم ایک رسم چلاتے ہیں، اور وہ بڑی اچھی طرح سیلیبریٹ بھی ہوتی ہے۔ میں اس کے مختلف پہلو پہ جانا چاہتا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہیپی نیو ایئر بذات خود ایک اچھی چیز ہے، اس کا کوئی اچھا رنگ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ہو سکتا ہے تو پھر یہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ کیا یہ بھی قابل قبول ہے؟ دین کو قابل قبول ہے؟ ہماری روایات کو قابل قبول ہے؟ ہمارے کلچر، ہمارے سماج کو قابل قبول ہے؟ یا پھر یہ صرف مذہب کی پابندیوں کے زد میں آنا چاہیے؟ مغرب کی رسم ہے اور اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں مذہب آگاہی فورم کی طرف سے جنرل سیکرٹری یہاں موجود ہیں، اور بہت ہی بڑا کام کر رہے ہیں، مختلف تنظیموں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ بہت ساری ایسی شناختیں آپ کی ہیں، بہت ساری ایسی پہچانیں کہ جن کے ذریعے آپ کا تعارف ہونا چاہیے۔ اس وقت اس پروگرام میں ظاہر ایک عالم، ایک مفکر کی حیثیت سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے مفتی اے آر رحمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے آج کے دوسرے مہمان بھی بہت ہی پیارے ہیں، اور اس وقت بھی پاکستان سے باہر ہیں، مگر باہر والوں کو اندر اور اندر والوں کو باہر کی خبر بہت ہی تحقیق کے ساتھ دیتے ہیں۔ ریسرچ آپ کا سارا شعبہ ہے، اور آپ کا خاصہ بھی ہے کہ آپ حقائق کو بہت ہی اچھے طریقے سے اظہار فرماتے ہیں، اور تجربہ بھی آپ کا ہے۔ ساتھ ساتھ جب آپ نے اس سے پہلے پروگرام میں شرکت فرمائی ہے تو بہت ہی مدلل قسم کی گفتگو رہی ہے۔ میں کیسر راجہ صاحب کو خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے کیسر بھائی آپ سے آغاز کریں۔ آپ تو مغربی روایات کو بخوبی جانتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا ہم ہیلوئین پہ بات کر رہے تھے، آج ہم ہیپی نیو ایئر پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ ہے کیا کانسیپٹ، کہاں سے آتا ہے ہیپی نیو ایئر کا؟ اور ظاہر ہے جب سے زندگی ہے سال تو نیا لگتا ہی ہے، مگر اس کی سیلیبریشن کس مزاج سے ہوتی ہے، کس مزاج سے ہونی چاہیے؟ جی بہت شکریہ، بہت آپ نے عزت بخشی۔ دوبارہ مفتی صاحب کی خدمت میں بھی السلام علیکم، اور آپ کی آڈینس کی خدمت میں بھی۔ دیکھیے، جو نیو ایئر سیلیبریشن ہے یہ کوئی کانسیپٹ نیا تو نہیں ہے، تقریباً 4000 پہلے بھی یہ کانسیپٹ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے بیبلونیا میں۔ یہ مختلف اس کے ادوار میں مختلف اس کی شکلیں بدلتی رہیں۔ مختلف سوال اس میں کہ جنوری میں ہی کیوں، کسی اور حصے میں کیوں نہیں، تو اس کے سب سے ایک ہسٹری ہے، اس کی یونس کے ساتھ ہسٹری ہے، جو کہ ایک رومن دیوتا رہا، خدا کا تصور، یعنی کہ خدا کے ایک ایلیمنٹ کا تصور، اور اس کے بعد کرسچنز نے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے، اور وہ کیا بھی، یعنی کہ 1582 میں جو جورجین کیلنڈر جو اس وقت 1 جنوری سے جو سٹارٹ ہوتا ہے، تو 1582 سے یہ سٹارٹ ہوا، اور آج تک کی دنیا میں یہ موجود ہے۔ تو اس کے اوپر کچھ عیسائی چھاپ تھی۔ اچھا، یہ تو ساری نیو ایئر کی ہسٹری ہے، لیکن جہاں تک اس کی سیلیبریشنز کا تعلق ہے، سیلیبریشنز اس کی ویسٹ اس کو لیڈ کر رہا ہے۔ تو چونکہ ویسٹ میں وہ کلچر جو کولیکٹیوسٹ کلچر ہوتا تھا وہ ختم ہوا جیسے جیسے انڈسٹریل
ریولوشن جو ہے اس کا جیسے جیسے وہ بڑھتی رہی اور مٹیریلزم سوسائٹی میں آتا رہا, مذہب ڈکلائن ہوتا رہا, تو اس کے بعد جو ایونٹس ہیں وہ کمرشل نیچر کے بن گئے. اب وہ بھلے ویلنٹائنز ہو, بھلے نیو ایئر ہو, اس کے پیچھے کوئی کلچر نہیں ہے. اب اس کے پیچھے ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہے کہ لوگوں کو بھی کچھ چاہیے تھوڑا ہلا گلا زندگی میں, کیونکہ وہ فیملیز ٹوٹ گئی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اگر آپ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں جی وہ باتیں تو ختم ہو گئی ہیں. ایون فیملیز میں بھی جو برتھ ڈے وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی ایک کمرشل ایونٹس بن گئے ہیں. تو نیو ایئر میں جو جہاں تک اس کی سیلیبریشنز کا تعلق ہے, یہ تو اب پیورلی ایک کمرشل ایونٹ ہے, ملٹی بلین. میں مطلب کچھ فگرز دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی کتنے پیسے خرچ کرنے کے پہ تیار ہے. جی تو آن ایوریج $200 سے لے کر $300 پر پرسن اس کو خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. یعنی کہ پاکستانی کرنسی میں اگر ہم بات کریں تو تقریباً 50-60 ہزار روپیہ ایک رات کے لیے ایک آدمی خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. Now you multiply that by billions of people, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا بڑا یہ کمرشل ایونٹ ہے. اب بالکل ایسا ہی ہے, اور اس میں اخراجات تو لگ ہی رہے ہیں, ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اخراجات کی بدولت ہمیں ملنی چاہیے, یعنی ہمارے پاس علم تجربہ آنا چاہیے, یا کم سے کم یہ کہ کوئی میڈل ہی مل جانا چاہیے, وہ تو نہیں ہے, بلکہ اس کے بالکل برعکس مجھے تو اس میں نقصان نظر آ رہا ہے. مفتی رحمان سے پوچھنا چاہتا ہوں, اور آپ تو اس پہ گفتگو فرماتے رہتے ہیں, یہ جو نیو ایئر سیلیبریشن ہے اس کا صحیح انداز کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے یہاں کیسا ہوتا ہے؟ کیا ہم مغرب سے بہت زیادہ متاثر ہیں, اور اگر ہیں تو ان کی کن چیزوں کو کیسے قبول کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو قرآن پاک ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے, اور قرآن پاک میں اس امت کو وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کہا گیا ہے کہ ایک آپ اعتدال, ہر چیز میں آپ بیلنس کریٹ کرتے ہیں. آپ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس موقع پر کہ جیسے کہ ابن ماجہ میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ اہل یہود میں سے جو لوگ تھے وہ ایک دن خاص تھا یوم عاشور, اس دن وہ جو ہے روزہ رکھا کرتے تھے اور خوشی کا دن مناتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی اور فرعون کو غرق کر دیا گیا. تو آپ نے فرمایا کہ ان سے زیادہ تو ہم زیادہ محبت کے مستحق ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم محبت کریں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی روزہ رکھیں, بلکہ 2 روزے رکھیں, اس سے آگے رکھ دیں یا بعد میں رکھ لیں. یعنی کہ ہر چیز میں ایک پازیٹیوٹی ہر صورت اسلام نے لانی ہے. اور دیکھیے انسان ایسے ہیں جیسے قوم کے بچے ہوتے ہیں, ایک بچے سے اگر کوئی کھلونا کھینچ دیں گے اور اس کو متبادل چیز نہیں دیں گے وہ بچہ تو روئے گا. اسلام میں جو علامہ اقبال نے جو اجتہاد کی بات کہی ہے, اس وقت میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں ہیپی نیو ایئر کو ایک دن کے بجائے 2 دن سیلیبریٹ کر لیں, کہ میں یہ غلط سمجھ رہا ہوں صحیح سمجھ رہا ہوں؟ نہیں, میں نے ایک روزے کی مثال دی ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو اہل یہود منا رہے تھے. جو پازیٹیو چیزیں ہیں نا, ہم نے چیزیں اس میں کریٹ کرنی ہے جو کہ دین بتاتا ہے. مثلا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جی آپ نے آج روزہ رکھا ہوا ہے, تو آپ نے فرمایا یہ میرا برتھ ڈے ہے. روزے کی احساس کیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے یا کم ہے, اس احساس کو محسوس کرنے کا نام روزہ ہے. اس دن ہم لوگ جو بیمار ہیں ان کی عادت کریں, جو لوگ روٹھے ہوئے ان کو منائیں, مطلب اچھی چیزیں ہم خود ٹرینڈ سیٹ کریں. یعنی ہیپی نیو ایئر میں ہم روزہ رکھ لیں, اور نیو ایئر کے ڈے تو ہم روزہ رکھ لیں گے, رات کو کیا کریں گے؟ میں جس ایک کانسیپٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر خیر میری سنت ہے. سنت کے دائرے میں ہم رکھیں. مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک ٹرینڈ سیٹ کریں کہ اس دن وہ پازیٹیو کیا کردار ادا کر سکتے ہیں جس سے ہمارے مسیح دنیا اور ساری دنیا کے لوگ ہمیں فالو کریں, نہ کہ ہم مغرب کو فالو کرتے رہیں یا پھر ہم کنڈم کر کے ہم ان کو ریفیوز کر کے ہم ان کو وہ کرتے رہیں, ہم ان کو متبادل چیز نہ دے سکیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں, آپ کو وہ بات سمجھ میں آ جائے گی. ہمارے نیبر میں لاہور میں ایک سالگرہ ہو رہی تھی, بہت زیادہ یعنی جیسے ہلا گلا کرتے ہیں بچوں کے ساتھ. تو جن کی سالگرہ تھی وہ بھی ماشاءاللہ سے کافی ایج کے تھے, 55 ایج تھی. تو اس کے بعد میں ان سے ملا تو میں نے کہا کہ ہم اس موقع پر ہم دعا کر لیتے ہیں اور خدا کا شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں 1 سال ہمیں عطا کیا ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ 1 سال کم بھی ہو گیا ہماری لائف میں. ہم خدا سے دعا مانگ لیتے ہیں. تو جب ہم نے دعا مانگی, دعا کے بعد وہی صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ تو آپ نے ابھی بدعت کر دیا آپ نے. اچھا. تو میں یہ سوچنے لگا جو اتنا ہلا گلا چل رہا تھا کہ پورا گھر پورا سوسائٹی کو پوری ڈانس پارٹیاں چل رہی تھی, وہ بدعت نہیں تھی. یہ جو ہم نے دعا مانگ لی ہے, جو ایک پازیٹیو چیز ہم کریٹ کر کے لائے, اس کو آپ
بدعت کہہ رہے ہیں، تو ہر خیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے. ہمیں خیر کی طرف انسانوں کو لانا ہے، لوگوں کو اس دن واقعی میں ریل طور پر لوگوں کی خوشیاں بانٹی ہیں، نہ کہ خرافات کر کے، نہ کہ گناہوں کی اس میں کر کے ہم الٹا اس دنیا کو بے چینی کا اور بے اطمینانی کا باعث مطلب ایک طرف جدت ہے ہاں. اور دوسری طرف بدت ہے. اب زمانہ جدت کی طرف جا رہا ہے، نئی نئی تہذیب، نیا نیا رنگ، نئی نئی سیلیبریشن، اور اگر اس نئے رنگ میں ڈھنگ کی کوئی چیز، جیسے آپ نے دعا کی بات کی ہے، تو وہ پھر وہ بدعت کے پہلو میں آ رہی ہے. اور ظاہر ہے آپ کو اگر یہ کرٹیسزم فیس کرنا پڑ رہا ہے تو کیسے راجہ صاحب اور میں تو پھر تو ہم تو شاید ہمیں تو گستاخی کا ٹھپا بھی لگ جائے گا. مگر یہ کہ اگر ہم آلٹرنیٹ کی بات کریں مفتی صاحب اور کیسے راجہ صاحب، تو وہ آلٹرنیٹ کیا ہونا چاہیے اور اس میں برائی کیا ہے؟ مگر میں ایک بات کر رہا ہوں نا، مجھے بھی وہ حق دیں کہ میں اس طبقے کی نمائندگی کروں کہ اگر میں سیلیبریٹ ہی کر رہا ہوں، میں پٹاخے ہی پھاڑ رہا ہوں، میں پارٹی ہی کر رہا ہوں، میں کھانا پہ دعوت پہ جا رہا ہوں، میں آؤٹنگ کر رہا ہوں، تو اس میں آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ یعنی ایک مختصر وقفہ میں لوں گا، سوال کا جواب بھی لوں گا، ساتھ ساتھ لوٹ کر آؤں گا. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. راجہ صاحب، آپ ظاہر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور اس پروگرام میں شریک بھی ہیں. ہم جب نیو ایئر کی بات کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، کالز آتی ہیں، لوگ ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد دیتے ہیں. پھر ایک طبقہ یہ ہوتا ہے جو کہتا ہے نہیں ہمارا اسلامی کیلنڈر تو کچھ اور کہہ رہا ہے، وہ نیو ایئر اور ہے. ایک الگ بحث، کنفیوژن. پھر دوسرا یہ کہ آپ ماشاءاللہ اس وقت دبئی میں ہیں، لوگ دنیا بھر میں جاتے ہیں، نیو ایئر سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں یہ اسلامی ممالک کا بھی اب مزاج ہے کہ بڑی اچھی طریقے سے ہیپننگز ہوتی ہیں، سیلیبریشنز ہوتی ہیں. سیلیبریشن میں پارٹیسپیٹ کرنا یہ تو انسانی دماغ کی پسند ہے اور وہ چاہتا ہے کہ خوشی منائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. مگر وہاں جہاں اخلاقیات بالکل بدل جائیں، ہماری تہذیب اور ہماری تمدن بالکل پس پردہ ڈال دی جائے، وہاں ایک عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مغرب میں ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ہمیں امپریشن دیا جا رہا ہے کہ اس رات بس دمادم مست کلندر ہوتا ہے، یہ کچھ اور؟ دیکھیں، اصل میں ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فکری طور پہ چونکہ ایک خود کو ہم نے آن سلیو کیا ہوا ہے، تو اس لیے ہم چیزوں کو امیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نیو ایئرز پہ جو یہاں پہ ویسٹ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، قیمتیں چیزوں کی تھوڑی کم ہوتی ہیں، تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں، ڈپینڈ کا ٹکٹس وغیرہ لیتے ہیں، ایونٹس پہ جاتے ہیں. لیکن جو تہذیب ہے وہ بذات خود ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن کے لیے چینج ہو جاتی ہے، وہ سارا سال ہوتا رہتا ہے. یہاں پہ اس دن تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم نے اس ایک دن ہی ہم نے گورا بن جانے ہوتا ہے، ساری عزت غیرت سارا کچھ چھوڑ کے، اور وہ بھی جو ہے وہ زیادہ ہم جو مرد حضرات ہیں ہم میں ہوتا ہے. اپنی بہنوں کے لیے ابھی بھی ہمیں جو ہے نیو ایئرز کی سیلیبریشن قابل قبول نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹس اے گڈ تھنگ کہ غیرت ہونی چاہیے، لیکن وہ غیرت بہن یا بیٹی تک محدود نہیں رہنی چاہیے. مرد کے لیے بھی اتنی ہی غیرت اپلیکیبل ہے اسلام میں جتنی کسی عورت کے لیے ہے، بلکہ مرد میں تھوڑی زیادہ ہے. اصل ایشو یہ نہیں ہے اویس بھائی، ایشو یہ ہے کہ دیکھیں گناہ جو ہے اس کی پروگریسو ڈکلائن ہوتی ہے. گناہ کی نیچر میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ خود آپ کو گائیڈ کرتا رہتا ہے کہ اب تم فلاں کام بھی کر لو، فلاں بھی کر لو، یہ رستے آپ کے لیے بناتا رہتا ہے. اب دیکھیں ایک زمانے میں ہماری فلم انڈسٹری میں اب دیکھیں بہت پہلے تو جو گانے وغیرہ ہوتے تھے وہ بھائیوں کے لیے ہوتے تھے، ماں ہوتی ہے بیٹے کے لیے، بیٹا ہو رہا ہے ماں کے لیے. وہ سلسلہ آج کہاں پہنچ گیا؟ وہ جائز تھا اس لیے کہ محرم رشتوں کے لیے تھا نا، تو اسے ایک پیار محبت کی باتیں آپ سامنے آ رہی تھیں، خالص پیار کی باتیں، حوث کی باتیں نہیں تھیں سگے رشتوں کے لیے. آج آپ دیکھ لیں کہ یہ جو سو کولڈ آئٹم سانگز جو ہیں، اس کا آغاز وہاں سے ہوا ہے. تو جب ہم یہ تو جو تقریبات ہیں جن کے آپ کہتے ہیں یا عام لوگ کہتے ہیں، آپ تو خیر ان کے بہاف پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کچھ سیلیبریشن کرتے ہیں تو اس میں کیا برا کیا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ تاریخ کے پیٹرنز کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ وائف سواپ کی بات آ گئی ہے، جب آپ کی سیلیبریشنز کسی زمانے میں تو ایسی نہیں تھی، بڑے کم لیول تھی بھی، لیکن اب جب انسان دیوس کے لیول پہ آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروگریسو ڈکلائن میں وہ اتنا آگے چلا گیا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی غیرت کب ختم ہو گئی ہے. اور جب دین انسان کی غیرت کا معاملہ نہیں رہتا نا، تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا ہے شرم حیا نہیں تو پھر جو مرضی کرو. وہ انہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے. اب مجھے سے کیا پرابلم ہے؟ اور مجھے سے یہ پرابلم ہے کہ میں اسی سوسائٹی کے اندر رہتا ہوں. لوگ اپنے گھر میں کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، دیٹ از ون تھنگ، لیکن سوسائٹی کے نارمز بہرحال انڈیویجولز طے نہیں کریں گے، اپنی ذاتی کیپیسٹی میں سوسائٹی کرے گی. ویسٹ میں آپ جتنی مرضی سیلیبریشن کر لیں، کوکین وہاں پہ آپ نہیں پی سکتے، نہیں یوز کر سکتے، ڈیپینڈ کہ کس طرح سے آپ کنزمپشن کر رہے ہیں.
سال کے کسی دن بھی نہیں کر سکتے, نیو ایئر کو بھی نہیں کر سکتے, کہ انہیں پتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کا حلال حرام کیا ہے. مجھے تکلیف ہے, اور وہاں پہ کوئی آدمی سوال پوچھ سکتا ہے کہ میری زندگی میں کوکین کیوں نہیں یوز کر سکتا. الکوہول بھی ایک ڈرگ ہے, کوکین بھی ایک ڈرگ ہے. ایک وہ آپ کہتے ہیں میری مرضی ہے, دوسرے میں میری مرضی نہیں ہے, تو وہ بتائے گا کہ سوسائٹی اس کو الاؤ نہیں کرتی ہے, دیئرفور ناٹ. تو ہماری سوسائٹی میں کیا ہم اتنے ہم کیا دنیا میں ہم کم ہیں, خود نفرتی کا شکار ہو گئے ہیں, ہمیں اپنے آپ پہ اعتماد نہیں ہے, اپنے سسٹم کی اونرشپ ہم نہیں لے سکتے, اپنے دین کی اونرشپ ہم نہیں لے سکتے, کہ ایک دن کے لیے ہم ایکچولی جو غیرت ہے اس کو چھوڑ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا سے بہتر ہو گئے ہیں یا غیرت مندوں سے بہتر ہو گئے. That is where the problem is. ٹھیک ہے, آپ نے یہ بات کی, اس کو انڈروز کے ظاہر یہ کچھ فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں. مفتی رحمان صاحب, یہ اس شہر کے فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں. پاکستان میں وہ کہتے ہیں آزادی ہے نا, آپ کو کیا مسئلہ کیا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. اگر ہم کپلز نائٹ یا کپل سوئچنگ نائٹ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, یا پھر اس کے علاوہ ہم ماسک لگا کے جو چاہیں وہ کریں, تو اس میں آپ کو اعتراض کیا ہے؟ بلکہ میں تو کہوں گا آپ کو تو سافٹ کارنر دکھانا چاہیے. آپ تو مختلف میرا جسم میری مرضی کے سیمینارز میں بھی ان کے حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں, پھر اعتراض کیا ہے؟ اجازت نہ دے دیں مفتی صاحب. دیکھیے, ہر چیز کو بیلنس میں رکھنا بہت ضروری ہے. جب بھی معاشرہ ان بیلنس ہوتا ہے تو اس قوم پر زوال آنا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح کی جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں جس میں عام طور پر جنسی اختلاط ہوتا ہے, اس میں قیامت کی نشانیوں میں یہ فرمایا گیا کہ ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی جس کا نام و نشان تک نہیں سنا ہوگا, جیسے ایڈز ہے اور کتنی بیماریاں ہمارے معاشرے میں جنم لے رہی ہیں. تو یہ بات ہے کہ جب بھی ہم فطرت کے خلاف جائیں گے نا تو اس میں نقصان ہوگا انسانوں کو. تو اس میں ہمیں حدود میں رہتے ہوئے ہم جو خوشیاں بانٹ سکتے ہیں, جیسے میں نے عرض کیا نا, جیسے ہمارے ہاں بھلے 14 اگست کا دن ہو, عید کا دن ہو, اس طرح کے دن ہو, ہم اس دن ہم جائیں ہاسپٹلز میں اور جو بیمار ہیں ان کی جا کے عیادت کریں, اور اس دن ہم اپنے ریلیٹیوز کے لیے کھلی معافی کا اعلان کریں, اس دن ہم اپنے دلوں کو ہلکا کریں. یہ خوشیاں ہیں اصل میں. ہم یہ جو روحانی خوشیاں ہیں جس سے ہمیں ہر طرح سے سکون ملتا ہے, ان کو چھوڑ کر یہ مصنوعی خوشیاں ہم حاصل کریں گے. یہ جو ہر طرح کی اس طرح کی جو مصنوعی چیزیں انسان کرتا ہے, تو اس سے انتہائی عارضی طور پر تو سکون ملتا ہے, لیکن لانگ ٹائم اس میں بے چینی ہے اور بے سکونی ہے. مصعب, یہ نیا سال تو پہلی دفعہ نہیں لگ رہا, ظاہر ہر زمانے میں لگتا ہے اور یہ قدیمی ہے. ظاہر میں کہوں گا جب سے وقت چل رہا ہے سال بھی نیا لگتا ہے. تو اگر میں یہ سوال پوچھوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں, آپ کی حیات طیبہ میں نئے سال کو کس طرح سے خیر مقدم کہا جاتا ہے, ان روایات کو بھی ذرا بتا دیں. اور اس کے بعد یہ جو جدت آئی ہے یہ کب سے آئی ہے, کب سے ہم نے اس سے متصادم ہو کے کانفلکٹ کیا ہے, ریزسٹنس دکھایا ہے؟ دیکھیں, آپ یہ تو یقیناً اس طرح کی جو چیزیں, یہ جو روایات ہیں وہ چلتی چلی آ رہی ہوتی ہیں. بعض قوموں کی خوشیاں ہوتی ہیں, بعض اقوام کی ایسی ہوتی ہیں, لیکن اس میں آپ جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ ہر علم کے اندر, ہر ماحول کے اندر آپ ایمان کی ایک پازیٹیوٹی کی چیز ڈال دیں تاکہ وہ جو ہے ایمان کی طرف اور بہتری کی طرف وہ آنا شروع ہو جائے. ہر چیز کو ہم ایسے آنکھیں بند کر لیں گے اور کہیں گے یہ بس یہ غلط ہے, یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے ایک کبوتر جو ہے آنکھیں بند کر لیتے بلی کو دیکھ کر اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب سب کچھ ختم ہے. نہیں, اسلام ہر چیز کی متبادل جو ایک پازیٹیو چیز ہے وہ ضرور سولوشن دیتا ہے. تو یہ بات ہے کہ اس زمانے میں بھی جو روایات ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم نہیں کیا, بلکہ ان کے اندر جیسے موسیٰ علیہ السلام جو ہے خود ایسے میلوں میں جایا کرتے تھے, جا کے ان کو جا کے پازیٹیو باتیں اور ایمان کی باتیں کرتے تھے. اسی طرح ہمارے اہل علم کو اور ہمارے اہل دانشور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے کپل جو بھی اس طرح کا ماحول ہے وہاں پر جا کر حکمت کے اور بھلائی کی بات کریں اور دعوت دیں. آپ ماشاءاللہ جاتے ہیں, آپ یعنی آپ کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ جذبہ ہے اتفاق کا. آپ خواتین کی ریلیوں میں بھی گئے, آپ ان کے حقوق پہ بھی بات کرتے رہے. نیو ایئر نائٹ میں جائیں گے کبھی, یہ شرکت کی آپ نے, وہاں جا کے اصلاح کی بات کریں, پیار کی بات کریں, دین کی بات کریں, ایسا پاسبل ہے؟ بالکل جانا چاہیے. ایسی جگہوں پر تو جانا چاہیے جا کے وہاں پر آپ ایک بھلائی کی اور ایک پازیٹیوٹی کی بات کریں. اور کیونکہ کلام پاک میں لکھا ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی کے باہر ایک خاتون کھڑی ہوئی تھیں اور انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ آئے شام کو کہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے اور میرا کیا کفارہ ہے. گناہ صرف یہ نہیں ہوا, مجھ سے گناہ ہوا اور بیٹا ہوا, میں نے اس کو بھی جان سے مار دیا. تو ابو ہریرہ فرماتے میں تو کانوں کو ہاتھ لگانے لگا کہ یہ کیا, یہ 2 گناہ کیے. وہ افسوس کرتے وہ واپس چلے گئے. پھر رات کو آرام کیا, صبح میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
تو آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ آپ نے قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی الا من تاب، جو توبہ کرے وآمن وعمل صالحا اور نیک عمل کرنا شروع کر دے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں۔ تو یہ ایک پازیٹیوٹی ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں، آپ ان کو بتائیں اور ان کو سلوشن دیں جو دین بتاتا ہے۔ نہیں شیئر تو بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، کرنا چاہیے، مگر وہاں جہاں پہ کپلز نائٹ ہو رہی وہاں وہ شیئر کر رہے ہیں اپنے شریک حیات کو، وہاں جا کے کیسے سمجھائیں گے؟ یعنی ایک بڑا کرج چاہیے۔ کیسر صاحب، مفتی صاحب نے بڑا کرج دکھایا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اس بار ہیپی نیو ایئر نائٹ میں وہ جائیں گے اور وہاں جا کے پیار کی بات کریں گے اور امن کی بات کریں گے، دین کی بات کریں گے، ہاں ان کو بھلائی کی بات کریں گے۔ یعنی پارٹی اور ڈسکو کے دوران بھی مفتی صاحب سچائی کی بات کر رہے ہوں گے۔ آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے کہ یہ ممکن ہے اس کے نیک اثرات آ سکتے ہیں؟ اور آ سکتے ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں کچھ جزوی طور پہ تو میں اتفاق کرتا ہوں مفتی صاحب سے، اور بہت ہی عزت اور احترام سے، تو گستاخی بھی کروں گا تھوڑا سا اختلاف کی۔ دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ اپنے زمانے کے بدترین لوگوں میں ہی وہ رہے۔ کسی نبی کو رہبانیت کی اجازت نہیں تھی، ان کو بت پرستوں میں رہنا پڑتا تھا، جنس پرستوں میں رہنا پڑتا تھا، شرابیوں میں، زانیوں میں، قاتلوں میں رہنا پڑتا تھا، اور وہیں رہ کے ان کی اصلاح کر سکتے تھے، اور انہوں نے کی۔ تو اس حد تک تو میں بالکل اتفاق رکھتا ہوں۔ لیکن ذاتی طور پہ میں کبھی کسی ایسی پارٹی میں نہیں جاؤں گا، ذاتی طور میں اپنی بات کر رہا ہوں اب کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں اگر میں ان کو بتا دوں کہ بیٹا یہ تمہاری حمیت کے خلاف چیز ہے، یہ وہ چیز ہے جو تمہیں اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں اور ہونی بھی نہیں چاہیے، یہ وہ چیز ہے جو تمہاری ماں کے لیے تمہیں اچھی نہیں لگے گی اور تمہاری ماں نے تمہاری پرورش ایسے ہی نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں باہر رہ کے کام بہتر کر سکتا ہوں۔ ہاں اگر کبھی کوئی ایسے صورتحال ہوگی کہ کوئی پارٹی زبردستی میرے ہی گھر میں آ جاتی ہے تو وہاں تو میں وہی کچھ کروں گا جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی میں سمجھتا ہوں میں عملی عمدن اس کا حصہ نہیں بنوں گا۔ خوب میں سمجھتا ہوں ہمارے پروگرام سے تو یہ ایک بریکنگ نیوز جاری ہے، جو لوگ ہیپی نیو ایئر پہ پارٹیز بنا رہے ہیں، سیلیبریشن کر رہے ہیں، چاہے کسی بھی نوعیت کی، خبردار مفتی احرمان صاحب آپ کی پارٹی میں شرکت کریں گے، آپ انویٹیشن دیں یا نہ دیں اور اصلاح کی بات کریں گے، تو آپ کو بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حقوق ہیں تو ان کے پاس بھی حقوق ہیں اور پیار کی بات ہے۔ میں نے ایک کلب کی ویڈیو دیکھی تھی، اس میں ایک عالم دین وہاں کی ڈانسرز کے پاس جا کے دین کی بات کرتا ہے اور وہ ساتھ اس کے جڑ جاتی ہے اور پوری تبدیلی آتی ہے، تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ میں ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا، مزید گفتگو کریں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خیر مقدم ہے آپ کا۔ خواتین حضرات، اگر آپ کوئی ایسا ارادہ رکھتے ہیں کہ جس میں آج کی رات آپ فائرنگ کرنے والے ہیں، آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پچھلے ہی سال کوئی درجنوں، بلکہ میں پوری فگر اگر آپ کے سامنے رکھوں تو 900 سے زائد ایسے کیسز ہیں کہ جو آپ کے بلٹ جو آپ نے خوشی میں فائر کیا تھا، کسی کی غمی، کسی کے صدمے، کسی کے حادثے کا سبب بن گیا ہے۔ خبردار، احتیاط اگر آپ سمجھ جائیں تو یہ بہت بڑی شے ہوتی ہے، اس میں دینیات، اخلاقیات، اس سے بھی نکل کے بات ہے، یہ ذمہ داری ہے آپ کی، آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں انسانوں کا معاشرہ ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھیے گا کہ اگر آپ کی سیلیبریشن، آپ کے ساؤنڈ، آپ کے دھماکے اور آپ کے کسی بھی قسم کے شور سے کسی کے کان کو بھی اگر زحمت پہنچ رہی ہے، صرف اس کی نیند میں بھی خلل آ رہا ہے، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر اسٹیٹ پاورفل ہوگی تو اسی قانون میں جواب دینا پڑے گا، ورنہ خدا کا قانون تو بڑا سخت ہے اور اس میں ذرا سی بھی رعایت نہیں ہو سکتی آپ کے لیے، جو بندہ ہے بندگان خدا کے لیے رکھتا ہے۔ میں مفتی احرمان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ظاہر ہے اب یہ ہم نے ارادہ کر لیا کہ اس طرح کی سیلیبریشنز کو ہم بہتر انداز میں بدلیں گے، آلٹرنیٹس ہوں گے، تو مثال کے طور پہ آپ اگر اس کا آغاز کرتے ہیں، کہاں سے آغاز کریں گے؟ کیا سچویشنز ہو سکتی ہیں پاسبل اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جی بالکل، میں نے دیکھا کہ اسی کراچی شہر میں ہی جیسے 14 اگست کا دن ہے، کس طرح سے بے روی اختیار کی جا رہی ہوتی ہے سڑکوں پر، کس طرح سے، جبکہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ہم اس دن جا کے ہم جو ہمارے ہاسپٹل میں جو پیشنٹس ہیں ہم ان کی جا کے عیادت کریں اور کسی ایک پیشنٹ کی ہم ذمہ داری اٹھا لیں۔ یقین کریں جو اس پیشنٹ کی دعا ہوگی نا، اس سے جو ہمارے دل کو سکون ملے گا، اس سے بڑی کوئی ایک سکون والی چیز نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم سب سے جو قیامت کے دن ایز اے انسان جو ہم سب سے سوال ہوگا، انجیل مقدس باب متی 25 نمبر آیت نمبر 35 میں اور قرآن و حدیث مشکاۃ شریف میں، اے ابن آدم میں بھوکا تھا آپ نے کھانا نہیں کھلایا، اے ابن آدم میں پیاسا تھا آپ نے پانی نہیں پلایا، اے ابن آدم میں بیمار تھا آپ نے عیادت نہیں کی، اے ابن آدم میں بے گناہ جیل میں تھا آپ نے آزاد نہیں کروایا۔ تو انسان کہے گا یا خداوند یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ فلاں انسان بیمار تھا، اگر آپ اس کی عیادت کرتے تو ایسا تھا جیسے آپ نے میری عیادت کی۔
اور فلاں انسان بے گناہ جیل میں تھا، اگر آپ اس کو آزاد کرواتے تو ایسا تھا جیسے آپ نے مجھے آزاد کروایا۔ ایسے یہ 5-7 لائنیں ہیں اویس بھائی۔ فلاں انسان بھوکا تھا، اگر آپ اس کو کھانا کھلاتے تو ایسا تھا جیسے آپ نے مجھے کھانا کھلایا۔ اور فلاں انسان بغیر لباس کے تھا، اگر آپ اس کو کپڑا پہناتے تو ایسا تھا جیسے آپ نے مجھے پہنایا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ساری مخلوق کو اپنا کنبہ، روحانی خاندان کہہ رہے ہیں۔ فرمایا الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق خدا کا کنبہ ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقُ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، جو اس سے محبت کرے گا، خداوند فرماتے ہیں، خداوند الرحمن فرماتے ہیں میں اسے محبت کروں گا۔ تو ہم انسانیت میں یہ خوشیاں بانٹ رہے ہیں جو کہ پازیٹیو ہیں۔ ٹھیک ہے، کیسے راجہ صاحب یہ خوشی تو ہے نا، ہیپی نیو ایئر میں خوشیاں تو ہیں، اب کوئی انسان پورا سال صدمے میں غم میں گزار چکا ہے، ایک رات اگر وہ خوشی منا رہا ہے اور خوشی کو وہ اپنے طور سے منانا چاہتا ہے، پھر اس میں اعتراض کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، مفتی صاحب کو تو اعتراض کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ کو معاشرتی طور سے، اخلاقی طور سے کوئی اعتراض نظر آ رہا ہے؟ آج کی رات وہ بس پوری رات باہر گزارنا چاہتا ہے، جو چاہے کرنا چاہتا ہے، قانون کی پاسداری کرتے ہوئے، ممکن ہے؟ دیکھیے، مجھے اس میں معاشرتی طور سے زیادہ نفسیاتی اور روحانی طور پہ مجھے اس پہ اعتراض ہے، اور اعتراض اس ہے کہ میں خود نہیں کرتا تو پھر جو میں اپنے لیے چیز پسند نہیں کرتا، ایٹ لیسٹ میرے باقی پاکستانیوں کا، باقی مسلمانوں کا حق ہے کہ میری باتوں تک پہنچے تو صحیح، وہ آگے مانے نہ مانے دیٹس انٹائرلی اپ ٹو دیم۔ ہیئر از اے تھنگ، دیکھیں، خوشی یعنی ہیپینس اور ایلیوژن آف ہیپینس یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ خوشی کا وہمہ خوشی کا متبادل نہیں ہوا کرتا۔ میری زندگی کا تجربہ ہے یہ، جتنے لوگوں کے ساتھ میں نے کوچنگ کیا، ہزاروں لوگوں کی الحمدللہ میں کوچنگ کر چکا ہوں، کراس پاکستان 700 سے زیادہ بزنس لیڈرز کے ساتھ کام کر چکا ہوں پوری دنیا میں۔ میری زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان جب رب سے دور ہوتا ہے تو اس کے اندر بے چینیاں جنم لیتی ہیں۔ یہ جو اس طرح کے ایونٹس ہیں، اس طرح کے سیلیبریشنز ہیں، وہ ہم اپنی ایگزسٹنگ بے چینیوں کو دور کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ڈسٹریکشن ہوتا ہے، سائیکولوجیکل اسکیپ ہے، فرار ہے ان سے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کام کرتے ہوئے ہم رب سے اور دور جا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ بے چینی کے گڑھے کو ہم اور گہرا کھود رہے ہوتے ہیں۔ This is not a celebration. This is just an illusion. یہ دیکھیں نا، میں بڑی دفعہ مثال کہتا ہوں، آپ نیو ایئر کی بات آپ دیکھ لیں، یہ ویلنٹائن کی بات آپ دیکھ لیں، کو محبت ہوگی اسٹیسی سے، اس نے پھول خرید کے اس کو دے دیے، پیسے مل گئے پھول بیچنے والے کو، اسٹیو اور اسٹیسی ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ So it's a commercial thing. People don't realize کہ this is just your، ہم روبوٹس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، ہم انسٹیٹیوشنلائز ہو جاتے ہیں بڑی بڑی کارپوریٹس کے لیے، اور وہ ایونٹس کریٹ کرتے ہیں، ہم اس کا ایسا بن کے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہم خوش نہیں ہو رہے ہوتے، ہم انہیں خوش کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ایک رب جو آپ کے دل میں جب ہوتی ہے تو پھر آپ کو اس طرح کی فضولیات کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ میں نیو ایئر کے سیلیبریشن کے بذات خود میں اس کے خلاف نہیں ہوں۔ ہم امیجن کریں پاکستان میں 22 کروڑ پاکستانی، 10 کروڑ تو اڈلٹس ہوں گے۔ اگر اس دن ہم یہ کریں کہ ہر آدمی نے ایک پودا لگانا ہے صدقہ جاریہ کے طور پہ، اپنے بچوں کے لیے لگانا ہے، ان کی بہتر صحت کے لیے لگانا ہے، پاکستان کے لیے لگانا ہے، اگر 10 کروڑ پودے ہم ہر سال پاکستان میں جو ہماری گرین اکانومی ہے اس میں ہم اگر ایڈ کر رہے ہیں، that's a very good contribution۔ ہم لوگوں کو ریکوگنائز کر سکتے ہیں۔ ان گنت لوگ ہیں جو رضاکارانہ طور پہ لوگوں کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، ہم پبلکلی ان کو ریکوگنیشن دے سکتے ہیں تاکہ ایک اپنا حوصلہ افزائی ہو اور لوگ بھی اس طرف آئیں۔ بہت سی اور چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس طرح جو ضروریات ہیں یہ صرف illusion of happiness ہے، یہ happiness نہیں ہے۔ بہت خوب، اس میں ظاہر ایک تاثر ایسا دیا جا رہا ہے کہ تمام لوگ خوش ہو رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، مگر یہ بھول نہ جائیں کہ یہ سال آپ کی زندگی کا آخری لمحہ نہیں ہے، آپ نے ابھی بہت جینا ہے اور جینا ہے، اور اگلے سال کی تیاری آپ نے کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ کیونکہ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ when you are fail to plan you are planning to fail۔ اگر آپ نے منصوبہ ہی نہیں بنایا تو آپ نے ایک منصوبہ بنایا ہے، وہ ناکامی کا منصوبہ ہے، وہ شکست کا منصوبہ ہے، تو کیا آپ نے تیاری کی ہے؟ میں انتہائی شکر گزار ہوں ہمارے مہمانوں کا، خاص طور سے کیسر راجہ صاحب اور مفتی رحمان صاحب، آپ نے بہت ہی تفصیل گفتگو کی ہے، بہت اچھی گفتگو کی ہے، اور تمام پہلو ہم نے اس میں جانچے ہیں۔ میں نے خواتین و حضرات عزیزان من اس پروگرام کو آج کے دن اس لیے نشر کرنے کی ٹھانی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سارے منصوبے ہوں اور وہ منصوبے آپ کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہوں، جس میں دوسروں کا نقصان بھی ہو اور آپ کا نقصان بھی ہو۔ ایک منصوبہ بنائیں کہ نیا سال اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے، آپ نے اس میں کیا اچیو کرنا ہے۔ مومن کا ہر نیا دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے، اور وہ جو اگلے دن وہ تیار کر رہا ہوتا ہے اس میں اور بہتری ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے۔ اور مومن کی ایک اور نشانی ہے کہ وہ بہتری اپنے ہی لیے نہیں بلکہ اپنے سے آس پاس جڑے ہوئے لوگوں کے لیے بھی رکھتا ہے۔ تو آپ نے اس پاکستان کے لیے کیا سوچا ہے؟ آپ نے اس خطے کے لیے کیا سوچا ہے؟ آپ کے نئے سال کے نئے ارادوں میں وہ پرانے وعدے پورے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور آپ کے نئے وعدوں میں وہ پرانے لوگ شامل ہیں کہ جنہوں نے آپ پہ محنت کی ہے، آپ کے اساتذہ، آپ کے والدین، آپ کے دوست احباب۔ میں شکریہ کہتا ہوں اور آپ کو نئے سال کی مبارکباد بھی دیتا ہوں، مگر اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنے تمدن کے ساتھ اور خیر کی دعاؤں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا۔
اللہ کے فرمان کا، ویس ربانی کو دیجیے گا اجازت۔